تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ بزرگ جو ہے نا دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. وہ کوکب نورانی صاحب کہتے ہیں نا، ایک تو پاکستان کے وہ وزیر اعظم ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، اور ایک پاکستان کی پارلیمنٹ کے روحانی وزیر اعظم ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں، مگر اس ملک کے روحانی تاجدار، اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی. اور یہ اشرف جلالی بھی کہتا ہے یہ روحانی وزیر اعظم جو ہیں وہ علی حجویری صاحب ہیں. سیدنا داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ، جو انہوں نے کشف المحجوب میں اپنا لکھا، سنی بھی ہیں حنفی بھی ہیں، وہ روحانیت کی پارلیمنٹ کے وزیر اعظم. اگر حکومت ان کی کشف المحجوب کے مطابق ان کے دربار کا نظام نہیں چلا سکتی تو داتا کا اوقاف داتا کے مسلک والوں کو دے دیا جائے. یا تو داتا کا اوقاف ہمارے سپرد کرو، یا پھر داتا گنج بخش کی مسجد کا خطیب امام سے لے کر پاپوش پہ بیٹھنے والے تک وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا. وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا. وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا. جن کے دربار پہ 120 روپے آپ کو جوتی کے ٹوکن پہ دینے پڑتے ہیں، ورنہ واپسی پہ آپ کو جوتی بھی نہ ملے. پہلے کہتے ہیں بزرگاں سے کوئی وہ تھے چیز چوری کر لیتے انا ہو جاتا ہے، اور کمائی کا اڈا بنایا ہوا ہے. تو بزرگ تو نگاہ مار کے اپنے مرید جلاتے رہے. وہ مرید جو اس لیے بیعت ہوئے تھے کہ اپنی آخرت بچاتے، وہ بچارے اپنی جان سے بھی گئے، اپنی آخرت سے بھی گئے، اور بابے کی آخرت بھی لے گئے، کیونکہ بابے نے قتل نہ حق کیا. ان کے بابوں نے کسی کا ایمان کیا بچانا تھا، اپنا ایمان بھی مرید کی وجہ سے چلا گیا. لوزانو. اور یہ میں ساری باتیں اس لیے کروں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے. ہمیں کوئی عبد القادر جیلانی سے نہ دشمنی ہے نہ کوئی ہمدردی ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، لیکن ان کا کلیم ہے تو ہم ان کو ان کے کلیم کے مطابق تو جواب دیں گے نا. نال لال میں چونیاں وڈاں گا، چوبے ماراں گا، کیونکہ انہیں لینگویج یہی سمجھ آتی ہے. اور یہ لینگویج یہ نہ سمجھے میں ٹونٹ کر رہا ہوں، یہ سب کچھ باقی سب کے ساتھ کرتے ہیں. ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہمیں اس بات کے اوپر ٹونٹ کریں، یہی کرتے رہے ہیں سب کچھ. اب اس کا جواب ان کو اسی طریقے سے ملے گا، اسی اصول اور مبادی کے اوپر جواب ملے گا. تو ہمارا اختلاف اس وقت شروع ہو جاتا ہے کہ جب آپ نبی الاسلام کے پروٹوکول کی چیزیں اپنے بزرگ بابوں میں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے جس سے بات شروع ہوئی تھی کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی الاسلام کا ایک لکڑی کا پیالہ تھا جس میں وہ پانی پیا کرتے تھے، اور اس پیالے کو ایک حلقہ لگا ہوا تھا لوہے کا اس کی شیپ کو مینٹین کرنے کے لیے. تو حضرت انس بن مالک نے ارادہ کیا کہ میں اس کی بجائے نہ سونے یا چاندی کا کڑا اس کے اوپر لگوا لوں، کیونکہ اللہ کے نبی کی ایک یادگار چیز میرے پاس ہے جس میں نبی الاسلام نے کئی دفعہ پانی پیا. تو کہتے ہیں کہ جب میرے باپ کو پتا چلا ابو طلحہ کو، تو انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ نبی الاسلام کے پیالہ مبارک کی کوئی چیز بھی نہ بدلو. وہ لوہے کا ہے، لوہے کا ہی رہے، چاہے اس کو زنگ لگ جائے کچھ ہو جائے، لیکن تم نے اس کو بدلنا نہیں ہے. یعنی صحابہ کرام اس چیز کا بھی اہتمام کرتے تھے کہ نبی الاسلام کے تبرکات کو ان کی اصلی شکل میں رکھا جائے. اس سے ایک حدیث اوپر صحیح بخاری میں ہی آتا ہے. عمر بن عبدالعزیز جو تھے وہ کسی صحابی کے پاس گئے، کوئی دعوت تھی، تو وہ مدینے کے گورنر تھے، بعد میں خلیفہ بھی بن گئے. تو انہوں نے ایک پیالے میں انہیں پانی دیا اور بتایا کہ یہ نبی الاسلام کا مبارک پیالہ ہے جو میرے پاس رکھا ہوا ہے. تو پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ آپ مجھے گفٹ کر دیں. تو پھر انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو وہ پیالہ گفٹ کر دیا. یعنی تابعین بھی صحابہ کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات تحفتاً لے لیا کرتے تھے. یہ اس بات کا ثبوت ہے. 9ویں حدیث، 9ویں تو میں نمبرنگ میں بتا رہا ہوں، ورنہ تو حدیثیں میں نے کافی ساری بیان کر دی ہیں الحمدللہ.
جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کو پیاس لگی تو گھر والوں نے اشارہ کیا کہ فلاں جگہ وہ مشکیزہ لٹک رہا ہے تو آپ اس سے پانی پی لیں۔ نبی علیہ السلام نے بجائے ان سے پانی منگوانے کے آپ خود اٹھے اور آپ علیہ السلام نے اس مشکیزے کو منہ لگا کے پانی پیا، اور یہ صرف اس مشکیزے کو یا اس بوتل کو آپ منہ لگا کے پانی پی سکتے ہیں جس کا منہ بند ہو، ادروائز اگر بیچ میں کوئی کیڑا گیا ہو تو وہ نقصان ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب پانی پی کے دوبارہ مشکیزے کا منہ بند کیا تو وہ ان کی جو گھر والی ہیں وہ بھی صحابیہ تھی، وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی نبی علیہ السلام واپس پلٹے تو میں نے فوراً اس کا چھری سے منہ کاٹا اس مشکیزے کا اور اپنے پاس تبرکن رکھ لیا کہ اس کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہونٹ لگے ہوئے۔ صحابہ کرام نے اپنا مشکیزہ اس کا منہ کاٹ لیا، یعنی کہ وہ ایک قسم کا مشکیزہ دنیاوی اعتبار سے ضائع ہو گیا اور آخرت کے اعتبار سے ہمیشہ کے لیے سیف ہو گیا کہ اس کا جو اگلے والا حصہ ہے وہ کاٹ کے انہوں نے تبرکن اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ احادیث گواہ ہیں کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے تبرکات کا کتنا احترام کیا کرتے تھے، اور نہ صرف احترام کرتے تھے بلکہ تلاش میں رہتے تھے کہ انہیں کوئی تبرک والی چیز مل جائے۔ 10ویں حدیث صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عورت نے اپنے ہاتھوں سے چادر بنا کے گفٹ کی، بڑی اچھی چادر، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اس چادر کی اس وقت ضرورت بھی تھی۔ بسا اوقات تو نبی علیہ السلام صرف ایک ہی چادر اوڑھے ہوتے تھے، کبھی کبھار 2 چادریں بھی، غربت کی وجہ سے، اور یہ فقر آپ نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کو جیسے ہی اس نے چادر گفٹ کی نا تو آپ علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور آپ نے اس چادر کو تہمت بنایا، اور جو آلریڈی آپ نے چادر پہنی تھی وہ اوپر لے لی اور باہر تشریف لائے۔ جیسے ہی باہر آئے تو وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے، ان کا یا رسول اللہ یہ چادر کتنی خوبصورت ہے جو آپ نے تہمت پہنی ہوئی ہے، اگر آپ یہ مجھے گفٹ کر دیں۔ اچھا، کوئی لحاظ نہیں کیا کہ یہ ابھی تو حضور کو ملی ہے اور حضور کو ضرورت بھی تھی۔ نبی علیہ السلام فوراً اٹھے، اندر تشریف لے گئے، اور پیچھے اب صحابہ کرام اس کی کلاس لے رہے ہیں کہ یہ تو نے کیا حرکت کی ہے، نبی علیہ السلام کو ضرورت بھی تھی تو، اور تجھے یہ بھی پتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کو نہ نہیں کرتے جب ان سے کوئی چیز مانگ لی جاتی تھی۔ تو اس نے کہا یہ میں نے اپنے کفن کے لیے مانگی ہے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوا اسے اسی چادر میں دفنایا گیا، اللہ نے اس کی دعا پوری بھی کر لی۔ نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے، آپ نے وہ چادر فولڈ کر کے اس کے حوالے کی، اور وہ اس نے پھر سنبھال کے رکھی یہاں تک کہ اس کا وہ کفن بنا، الحمدللہ۔ 11ویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ ام سلیم، وہی انس ابن مالک کی جو والدہ تھی، ظاہر ہے وہ نبی السلام کے گھر فریکوینٹلی آتی تھی، اپنا بیٹا انہوں نے وقف کیا ہوا تھا آپ کی خدمت میں، تو وہ ایک دن آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ نبی السلام جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں، اور وہ راوی کہتے ہیں کہ جب نبی السلام سویا کرتے تھے تو آپ کو کثرت سے پسینہ آیا کرتا تھا، تو ام سلیم نے ایک بڑا برتن لیا اور انہوں نے نبی السلام کا پسینہ مبارک اس میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ حضور سوئے میں اور کوئی بال مبارک داڑھی کے کوئی چادر پہ یا قمیض پہ لگے ہوئے ہیں جو اتر گئے ہوئے ہیں، وہ بھی اس ساتھ ساتھ انہوں نے نا جمع کرنے شروع کر دیے۔ نبی السلام کی فوراً آنکھ کھل گئی، آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہی ہو؟ ان کا یا رسول اللہ آپ کا پسینہ مبارک سب سے بہترین خوشبو ہے اس دنیا کی، ہم اس کو اپنے عطر میں ملاتے ہیں خوشبو حاصل کرنے کے لیے، اور بال مبارک بھی آپ کے تبرکن رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے اچھا کام کیا، نبی علیہ السلام نے اسے انڈورس کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک کوئی عام پسینے کی طرح نہیں ہے، اس میں سے خوشبو آیا کرتی تھی، اور یہ پروٹوکول صرف نبی علیہ السلام کا ہے۔ لیکن 2014 کے دھرنوں میں ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنا پسینہ، بدبودار پسینہ، ٹیشو پیپر میں اپنے مریدین میں تقسیم کیا۔ یہ پسینے والا پروٹوکول تو ہم سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو یہ اپنے بابوں کے لیے مانتے ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ اہل سنت کے عقیدے ہیں، نہیں جی،
یہ دین تصوف کے عقیدے ہیں. اہل سنت کے عقیدے یہ ہیں کہ یہ پروٹوکول صرف نبی علیہ السلام کا ہے. الحمدللہ. خدا خدا جسن کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو